السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وحلما وحكمة. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. کبیرہ گناہ کون سے ہیں آج کا موضوع ہے، اور ان سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ نیک اعمال کو سنبھالنے کے لیے، سیو کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے کبیرہ گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔
اگر کوئی مومن آدمی، مسلم آدمی ایمان، اسلام اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ کبیرہ گناہوں میں ملوث ہے تو اس کے نیک اعمال آہستہ آہستہ ضائع ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک برتن میں دودھ اور پیشاب اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ایک دل، دماغ، سینے میں توحید اور شرک اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ایک جسم و جان وجود میں نیکی اور بدی اکٹھے نہیں چل سکتے، ان کی آپس میں ضد ہے، یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، مخالف طبع والے، مخالف طبیعت والے، مخالف نیچر رکھنے والے انسان ہوں یا اعمال ہوں، وہ ایک جگہ پہ اکٹھے چل نہیں سکتے۔ جہاں آگ ہے وہاں پانی نہیں، جہاں پانی ہے وہاں آگ نہیں، جہاں دھوپ ہے وہاں چھاؤں نہیں، جہاں سایہ ہے وہاں دھوپ نہیں، جہاں زندہ انسان ہے وہاں قبرستان نہیں، اور جہاں قبرستان ہے وہاں اس قبر میں زندہ انسان نہیں رہ سکتے۔ جس طرح میت کو گھر میں نہیں رکھا جا سکتا، زندہ قبر میں نہیں رہ سکتا، اس طرح نیک عمل برے وجود میں نہیں رہ سکتا اور برا عمل نیک جسم میں نہیں رہ سکتا۔ ان دونوں کو آپس میں بعد المشرقین مغربین کا تفاوت ہے، دور دور کا فرق ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اپنی خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میں تو نیک عمل بھی کر رہا ہوں اور ساتھ برے عمل بھی رکھ رہا ہوں، تو یہ مت سمجھے کہ میرا عمل نجات کا سبب بن جائے گا، بلکہ قرآن پاک میں آیات ہیں اور احادیث کے اندر اس کی مکمل تفصیل موجود ہے کہ جہاں پہ کبیرہ گناہ آ جائے گا نیکی باقی رہ ہی نہیں سکتی ہے۔ جس طرح ایک جسم پہ یا ایک جگہ پہ کسی چیز پہ خوشبو لگا دی جائے تو وہاں سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، اور اگر اسی جگہ پہ غلاظت لگا دی جائے، بدبو لگا دی جائے، تعفن سے اسے بھر دیا جائے تو خوشبو اڑ جائے گی، وہ غائب ہو جائے گی۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک وقت میں خوشبو بھی آتی رہے، بدبو بھی آتی رہے۔ حتیٰ کہ مومن مسلم کو طہارت کے اندر رکھنے کے لیے اس قدر احتیاط کی گئی ہے کہ ایک نمازی بندے نے بڑی ہی تگ و دو محنت سے اپنے نفس پہ جبر کر کے اور شیطانی طاقتوں کو شکست دے کے گرم نرم بستر کو ترک کر کے فجر کی نماز کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں آیا ہے،
باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے اس نے گھر سے وضو بھی کیا ہے، راستے میں صرف ہوا خارج ہوئی ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے، کوئی غلط کام نہیں ہوا، یہ انسان کی ضرورت تھی۔ تو طہارت کا اس قدر خیال رکھا گیا ہے کہ جس جسم سے وضو کر لیا اب خوشبو آ رہی ہے نیک عمل کی، فرشتوں کو اسی جسم سے اگر پیشاب نکل جائے، ہوا خارج ہو جائے تو فرشتے اس بو کو محسوس کرتے ہیں، وہ دور چلے گئے ہیں، لہذا تمہیں دوبارہ وضو کرنا پڑے گا اور اس کو برقرار رکھنا ہے ہر تک۔ تو جس شریعت میں اس قدر بڑی احتیاط ہے کہ نیکی کرتے ہوئے تم نے وضو بھی بچا کے رکھنا ہے، اس شریعت میں یہ ہو سکتا ہے کہ توحید کے ساتھ شرک کی ملاوٹ ہو جائے، نیکی کے ساتھ بدی کی ملاوٹ ہو جائے، نماز کے ساتھ گناہ کی ملاوٹ ہو جائے، رزق حلال کے ساتھ حرام کی ملاوٹ ہو جائے، سچ کے ساتھ جھوٹ کی ملاوٹ ہو جائے، امانت دیانت کے ساتھ دھوکہ فراڈ کی ملاوٹ ہو جائے، اور نیک اعمال کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ملاوٹ ہو جائے، اللہ رسول بھی نہیں چاہتے، شریعت برداشت ہی نہیں کرتی ہے۔ دونوں معاملے الگ الگ ہیں، احادیث میں اس کی بڑی تفصیل ہے۔ مشکات شریف کے اندر ایک حدیث ہے، شروع میں ہی امام صاحب اس کو ہمارے سمجھانے کے لیے بیان فرماتے ہیں۔ ایک صحابی تھے حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ اور تمغہ عطا نہیں کیا، انہوں نے آنے والی نسلوں کے لیے دین کو آسان بھی کر دیا، دین پہنچا بھی دیا ہے۔ اور ائمہ محدثین نے پھر ان احادیث کو ملکوں ملک پھر کے شہروں شہر تگ و دو کر کے، بھوک پیاس برداشت کر کے، گرمی سردی اور ہجرتیں کر کے، پردیس کاٹ کے یہ قرآن کی آیات کی تفسیر اکٹھی کی ہے، حدیث کو جمع کیا ہے، ہمارے لیے، ہماری آسانی کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، امت کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے، تاکہ وہ ان کو آسانی سے سن کے عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ ان کی نجات فرما دیں۔ تو ہمیں اس معاملے میں بڑے ہی غور و فکر سے اور انتہائی توجہ سے ان باتوں کو سننا ہوگا، سمجھنا ہوگا اور آگے پہنچانے کی نیت کرنی ہوگی۔ تو انشاءاللہ اس تبلیغ میں ہمارا حصہ بھی شامل ہو جائے گا۔ ممکن ہے ایک دو باتیں کہنے سے کوئی بندہ جو برائی پہ لگا ہوا تھا اس نے برائی چھوڑ دی ہے، نیکی کو ترک کیا ہوا تھا نیکی پہ لگ گیا ہے، مالک الملک ہمیں بھی اعلیٰ مقدس مطہر ہستیوں کی صف میں جگہ عطا فرما دیں۔ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شروع میں آپ کے ساتھ کون کون مسلمان ہوا تھا؟ من معک علی ھذا الامر، جب یہ دین شروع ہوا تو آپ کے پاس کون کون سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والا تھا؟ فرمایا حر و عبد، ایک آزاد تھا ایک غلام تھا۔ آزاد کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور غلام کون ہے؟ آپ کے گھر کا ہی غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے، وہ تو بچپن کے دوست سے اور یہ گھر کا غلام تھا، تو بغیر کسی حیل و حجت کے فوراً ہی کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہر آزاد بندے نے
مجھ سے سوال کیا ہے کہ آپ کی نبوت کی کوئی علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ فرمایا ابو بکر صدیق وہ بندہ ہے جس نے مجھ سے کوئی معجزہ طلب نہیں کیا، کوئی نشانی طلب نہیں کی، مجھ سے کوئی اللہ رب العزت کی طرف سے علامت طلب نہیں کی، بلکہ میری پہلی زندگی پہ یقین رکھتے ہوئے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ فرمایا غلام ہے، ایک آزاد ہے۔ اب وہ یہ تو مسئلہ تھا نا ان کا، ہمارے لیے سوال کرتے ہیں مل اسلام مل ایمان، پھر ہمیں یہ بتائیں اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ تو کبیرہ گناہوں سے بچنے کے لیے ان چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ جب یہ چیزیں ہماری سمجھ میں آئیں گی تو بڑے بڑے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ جب صحیح راستے کا تعین ہو تو پھر ادھر ادھر راستے کو بندہ خود بخود پہچان لیتا ہے۔ اصلی نوٹ کی پہچان ہو، نقلی کی خود بخود ہو جاتی ہے۔ خالص کی پہچان ہو، نہ خالص کی خود بخود پہچان ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلمہ پڑھنے کے بعد بہترین مسلمان وہ ہے طیب الکلام اطعام الطعام، ایک لفظ طیب الکلام اطعام الطعام، اپنے لہجے میں نرمی رکھنا، اور اگر میسر ہو تو اپنے دسترخوان پہ کسی ایسے بندے کو بھی شامل کر لینا جس کے پاس دسترخوان نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں اعلیٰ مومنوں میں شامل فرما لیں گے۔ اور خصوصاً اس وقت جب غصہ نکالنے کا موقع بھی ہو اور جگہ بھی ہو، اور پتہ بھی ہو کہ یہاں میرا غصہ جناب 100% کامیاب ہو جائے گا، اور مد مقابل نے کچھ کہنا بھی نہیں، وہ کمزور ہے، اس وقت نرم کلام کرنا، اس وقت اپنے حواس پہ قابو رکھنا، اس وقت اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا، فرمایا یہ اعلیٰ مسلمانوں میں ہے۔ ایمان کے بارے میں پوچھا، فرمایا الصبر والسماحۃ، حوصلے سے، ہمت سے، صبر سے، مستقل مزاجی سے، دائمی عمل سے، نیک رستے پہ چلتے رہنا، اور معمولی اور ہلکی پھلکی ٹینشنوں سے، مسائل سے، مصائب سے، آلام سے، آزمائشوں سے اللہ رسول کا راستہ ترک نہیں کرنا، بلکہ جس نیکی کے راستے پہ چل رہے ہیں وہاں پہ دل مطمئن رکھ کے چلتے رہنا، یہ اعلیٰ ایمان کی نشانی ہے۔ پھر پوچھتے ہیں سرکار اور وضاحت فرمائیں، فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ خلق حسن، اپنے ہاتھ کو، اپنی زبان کو دوسرے مسلمان کو تکلیف دینے سے بچا کے رکھنا، اعلیٰ ترین اخلاق عادات کا اپنے آپ کو پابند بنانا۔ جو بندہ چاہتا ہے نا میں دوسرے کے اوپر قانون لاگو کروں، کم از کم وہ اپنے آپ پہ قانون لاگو کر لے، دوسرے پہ آٹومیٹک قانون لاگو ہو جائے گا۔ لوگ تمہیں دیکھ کے اچھی عادتیں اپنانا شروع کر دیں گے۔ تو خلق حسن کا معنی صرف یہ نہیں کہ زبان کا وہ بندہ میٹھا ہو، بلکہ اچھے اخلاق یہ ہیں اچھی عادتیں ہونی چاہیے، عادات اچھی ہونی چاہیے، اس کی ہر عادت سے اعلیٰ ترین سنت رسول کا نمونہ ٹپکتا ہو۔ وہ کھانا کھانے والا ہو شرعی طریقے کے مطابق، پانی پینے والا ہو سنت کے مطابق، وہ گھر آنے والا ہو، جانے والا ہو، کاروبار کرنے والا ہو، سواری پہ بیٹھنے والا ہو، اترنے والا ہو، وہ خوشی میں ہو، غمی میں ہو، وہ سونے کے لیے آئے، اٹھنے کے لیے آئے، ہر کام میں وہ دیکھے ہمارے پیارے محمد کیا کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب سنت طریقے کو اپنائے گا تو اس کی عادات خود بخود صحیح ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
جب وضاحت فرمائی پھر پوچھتے ہیں ایو الصلاۃ افضل، نمازیں تو آپ نے بیان کر دیں، تو نمازوں میں سے بہترین اعلیٰ نماز جس کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں وہ نماز کون سی ہے؟ فرمایا طول القنوت، جس کا قیام لمبا ہو وہ اللہ کے ہاں اعلیٰ نماز ہے۔ اب جتنا لمبا قیام ہوگا، جیسے نفل پڑھ رہا ہے، سنتے پڑھ رہا ہے، تو جتنی دیر تک وہ نماز میں رہے گا اتنی دیر تک گناہوں سے بچا رہے گا۔ نیکی کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھنے سے بہترین ذریعہ ہے کہ بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تو ایک نیکی کی ہے، اس کے بعد اگلے ٹائم پہ دوسری نیکی سوچ لیں، اس کے بعد تیسری نیکی، تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ جب نیکیوں کی ہم ترتیب لگا دیں گے نا، اپنا یہ ہوم ورک بنا لیں گے، تو یقین جانیں گناہوں کے لیے ٹائم ہی نہیں بچے گا۔ پوچھا گیا سرکار ایو ساعت افضل، لمحات میں سے، وقت میں سے، گھڑیوں میں سے کون سی گھڑی اللہ کو محبوب ہے جس وقت میں ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ جلدی راضی ہو جائے؟ فرمایا جوف اللیل الآخر، رات کی تنہائیوں میں جب لوگ سو رہے ہوں۔ اب تو لوگ جاگتے رہتے ہیں، وہ وقت تھا جب رات کو لوگ سوتے تھے، اور فرمایا لوگ سوتے ہوں تم اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اب جاگتے ہیں لیکن اپنے فائدے کے لیے، اب جاگتے ہیں، سڑکوں میں رات کو بھی رش ہوتا ہے، گھروں میں بھی جناب ایسا گہما گہمی ہے، اور فجر کا وقت ہوتا ہے تو اذانیں ہوتی ہیں تو لوگ ایسے جناب ایسے دڑم کر کے بستر پہ جاتے ہیں جیسے جناب سونے کا ٹائم ہی ہے۔ شیطان کہتا ہی ہے بھائی سو جا، اب ٹائم آیا تیرا سونے کا۔ جو جاگنے کا ٹائم تھا وہ سلانے پہ لگا دیا، اور جو سونے کا تھا وہ جاگنے پہ لگا دیا۔ ایک عالم دین کو میں نے فون کیا، اور اتفاقاً وہ تقریباً فجر سے تھوڑا پہلے کا وقت تھا، تو انہوں نے وہ رپلائی نہ کیا، اور جناب میں نے تقریباً جب سورج طلوع ہوا اشراق پڑھنے کے بعد ان کی کال آئی، میں نے کہا پہلے تو آپ فوراً اٹھا لیتے ہیں اور جواب دیتے ہیں مسئلہ۔ کہنے لگے میں نے 24 گھنٹے موبائل آن رکھا ہوتا ہے، کوئی بھی کسی وقت بھی، کیونکہ ہم علماء ہیں، لوگوں نے فون کرنا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہی پوچھتا ہے، دنیاوی کام تو کم ہی ہوتے ہیں۔ تو میں نے یہ وقت تہجد سے لے کے اشراق تک صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا ہوا، تہجد سے اشراق تک گھر سے بھی کال آ جائے، کسی رشتہ دار کی کال آ جائے، میں نے بس اس کو سائلنٹ کر کے رکھا ہوا ہے کہ یہ وقت بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اس وقت مالک الملک ذوالجلال والاکرام بندے کے بڑے قریب ہوتے ہیں۔ جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، تا حشر سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے۔ وقت تھا اٹھنے کا، وقت تھا بیدار ہونے کا، وقت تھا رب تعالیٰ سے مانگنے کا، اور وقت تھا مالک الملک کو راضی کرنے کا۔ لیکن افسوس ہے، افسوس ہے، بڑے دکھی دل سے کہہ رہا ہوں، تہجد کے وقت بھی، فجر کے وقت بھی بد بہترین کبیرہ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ سب سے اللہ کے ہاں محبوب ترین وقت ہے اور وہ کبیرہ گناہوں میں ملوث ہیں ایسے بھی۔ ایسے ہی نہیں، دنیا میں سیلاب آ رہے، زلزلے آ رہے، طوفان آ رہے، ہزاروں کے ہزاروں یکدم لقمہ اجل بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قہر ہے، ناراضگی ہے۔ مت سمجھیں یہ آزمائش، آزمائش تو نیک لوگوں کے لیے ہوتی ہے، اور ہم
جس گئے گزرے معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں راتوں کو اٹھ کے عبادت کرنے والے کم ہیں، رات کے سناٹے میں کبیرہ گناہ کرنے والے زیادہ ہو چکے ہیں۔ کوئی آنکھوں سے کبیرہ گناہ کر رہا ہے، کوئی ہاتھوں سے کبیرہ گناہ کر رہا ہے، کوئی زبان سے کبیرہ گناہ کر رہا ہے، کوئی کانوں سے کبیرہ گناہ کر رہا ہے، کوئی پاؤں سے کبیرہ گناہ کر رہا ہے، کوئی جسم کے ایسے اعضاء سے کبیرہ گناہ کر رہا ہے جن اعضاء کو خاص طور پر سنبھالنے کا حکم تھا۔ اور یاد رکھیں، جس عضو کے ساتھ اس نے مرتے دم تک کبیرہ گناہ کیا، توبہ نہ کی، اس عضو کے اندر جہنم کے آگ کے کنڈے پہنا کے انہیں الٹا لٹکا دیا جائے گا۔ جس جسم کے حصے سے زیادہ گناہ کرتا رہا ہے، اسی حصے کو زیادہ عذاب ہوگا۔ جیڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں، وچ سجدے اتھرو سٹ دی نہیں۔ جیڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں، وچ سجدے اتھرو سٹ دی نہیں۔ جتھوں روکا گیا اتھوں ہٹ دی نہیں، تتا سرب اس جلنگا دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو، دل قدسیاں دے تڑپا دے تو۔ جو بندگی کرے او بندہ اے، دوجا گند دا بورا گندا اے، بڑا گندا تے بڑا مندا اے، دی وکھری قبر کڈا دے تو۔ کبیرہ گناہوں سے بچنا نیک اعمال کرنے کے بالکل برابر ضروری ہے۔ جس طرح واجبات کو ادا کرنا، فرائض کو ادا کرنا لازمی امر ہے، اس طرح کبیرہ گناہوں سے بچنا بھی لازمی امر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے بچتے، نیک عمال کرتے کرتے، کبیرہ گناہوں سے بچتے بچتے، نیک عمال کرتے کرتے زندگی گزار دو گے، ہم تمہارے صغیرہ ویسے ہی معاف فرما دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 بڑے کبیرہ گناہوں سے بچ کے رہو، ساری زندگی بچنا ہے۔ پوچھا گیا وہ 7 کون سے ہیں؟ وما ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا الشرک باللہ والسحر، سب سے پہلے شرک سے بچو، پھر جادو سے بچ کے رہو۔ شرک کرنے سے بچو، جادو کرنے کروانے سے بچو۔ تو جو شرک کرتا ہے اس کے بھی نیک عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ 2 آیتیں اس ضمن میں 5ویں پارے میں فرمایا، اللہ رب العزت شرک کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تمہارے چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ، ان تجتنبوا کبائر، اسی قرآن میں یہ آیت بھی ہے، جس طرح شرک سے بچنا لازمی ہے اس طرح کبیرہ گناہوں سے بچنا بھی لازمی ہے۔ یہ لوگوں نے غلط مغالطہ دیا ہوا ہے۔
بھئی شرک نہ کرو، باقی جو مرضی پہ کرو بخشے جاؤ گے۔ استغفر اللہ، یہ قرآن پاک میں ہی آیت ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جس طرح شرک سے بچنا لازمی ہے اس طرح ہر کبیرہ گناہ سے بچنا بھی لازمی ہے۔ کچھ لوگ تو شرک کرنے کی وجہ سے پکڑے جائیں گے اور کچھ توحید پرست ہوں گے، لیکن کبیرہ گناہ کر کر کے اللہ کو ناراض کیا ہے، نامہ اعمال گندا کیا ہوا ہے، وہ کبیرہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ فرمایا الشرک والسحر، شرک سے بچو، جادو سے بچو، وقتل النفس، اور کسی کو قتل نہیں کرنا، نہ قتل کا ارادہ کرنا ہے۔ لڑائی جھگڑا ہو بھی جائے تو فرمایا چہرے پہ حملہ نہ کرو۔ صرف اتنی بات اگر حملہ کرنے والا سوچ لے کہ میں نے چہرے پہ حملہ نہیں کرنا، اس فرمان میں اتنی حکمت ہے کہ آدھا غصہ ویسے ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ میں نے اس کو چہرے پہ تھپڑ نہیں مارنا، مکہ نہیں مارنا، گردن پہ وار نہیں کرنا، سر پہ وار نہیں کرنا، تو باقی جسم پہ جب ہاتھ نیچے آئے گا تو ہو سکتا ہے سارا ہی نیچے آ جائے، غصہ ہی ختم ہو جائے، ایک انسان کا خون کرنے سے بچ جائے گا۔ تو یہ دو لمحے ہوتے ہیں انسان کا فیصلہ کرنے کے لیے، چاہے تو وہ کبیرہ گناہ کر بھی سکتا ہے، چاہے کبیرہ گناہ سے بچ بھی سکتا ہے۔ قتل کرنا بھی نہیں، قتل کا ارادہ بھی نہیں کرنا۔ دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہتھیار لے کر اپنے مسلمان بھائی کے خلاف کھڑا ہو گیا، اگر اس نے اس کو قتل نہیں بھی کیا، ہتھیار لے کے آ گیا میدان میں، تو سمجھو القاتل والمقتول کلاہما فی النار، دونوں جہنم میں جا رہے ہیں۔ پوچھا گیا جی وہ تو جو مر گیا ہے اس کا کیا قصور؟ وہ تو مر بھی گیا ہے، ایک وہ مر گیا ہے، یہ جس نے قتل کیا ہے اس کے جہنم میں جانے کا تو پروف ہے اس نے قتل کیا ہے۔ تو وہ جو قتل ہو گیا ہے مظلوم، وہ بیچارہ، فرمایا وہ بیچارہ نہیں، مظلوم نہیں، فَهُوَ حَرِيصٌ عَلَىٰ قَتْلِهِ، اس کا ذہن ارادہ وہ بھی یہی تھا کہ میں نے اس کو قتل کرنا ہے، وارث کا چل گیا وہ مر گیا، اگر اس کا چل جاتا یہ مر جاتا ہے۔ تو جو نیت لے کے حملہ کیا ہے اس نیت پہ ہی جزا اور سزا ہے۔ کسی کو قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور قرآن پاک میں آیت ہے مَن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جس نے کسی مسلمان مومن کو ارادہ تن قتل کر دیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، چاہے کتنا ہی بڑا توحید پرست کیوں نہ ہو، ہمیشہ جہنم میں ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ 5 لاکھ کا لگائیں، اچھا بہترین خاصا، اور جو حدیثوں میں اونٹوں کی وضاحت آئی ہے وہ تو بڑی بڑی قیمتی اونٹنیاں اور اونٹے ہیں، وہ اس سے بھی قیمتی ہوتے ہیں، 100 پورے کرنے ہیں، اب 5 لاکھ کا ایک ہو تو 100 کتنے کے ہوئے؟ اور اگر اس کے پاس یہ دیت نہیں، ملک کا قانون بھی نہیں کہ قتل کے بدلے قتل، اس نے اس کو معافی بھی نہیں مانگی، نہ ان کو راضی کیا ہے، نہ قاتلوں نے معاف کیا ہے، قیامت کے دن اس قدر اس کو نیکیاں دینی پڑے گی جہاں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے تو کوئی دے سکتا ہے؟ یہاں پہ بڑی محنت مشقت سے ایک ایک روپیہ کر کے مہنگائی کے دور میں وہ اکٹھا کرتا ہے تو یکدم لاکھوں کروڑوں روپے اس سے ایک دم نکل جائیں، وہ تو کلاش مفلس مارا جائے گا۔ تو جو بندہ قیامت کے دن کبیرہ گناہوں کی وجہ سے پکڑا گیا اس سے اس قدر نیکیاں لی جائیں گی جس قدر وہ مظلوم بندہ
راضی نہیں ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے ساری نیکیاں لے لی جائیں اور ابھی تک حقدار بقایا ہو۔ یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے۔ پوچھا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا سرکار من لا درہم لہ ولا دینار لہ، جس کے پاس درہم نہ ہو دینار نہ ہو۔ فرمایا نہیں، میری امت میں سے مفلس غریب اور بے نصیب وہ بندہ ہے جو ہوگا بڑا نیک اعمال اس نے بڑے کیے ہوئے ہیں، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں اس نے انسانوں پہ ظلم کیا ہے۔ کسی کی زمین ناجائز قبضے میں کر لی ہے، کسی کا مال ناجائز قبضے میں دھوکے سے، فراڈ سے یا زبردستی ظلم سے اپنے کنٹرول میں قبضے میں کیا ہے، یا کسی کو ہاتھ سے زبان سے اذیت دی ہے، تکلیف دی ہے، اس کا نقصان کیا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن حقدار آ جائیں گے، لین لگ جائے گی، وہ کہے گا ضربنی ھذا، وہ کہے گا شتمنی ھذا، اکل مالی ھذا، اس نے مجھے مارا تھا میں نے بدلہ لینا، اس نے مجھے گالی دی تھی میں نے بدلہ لینا، اس نے میرا مال کھایا تھا میں نے بدلہ لینا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ان کے اعمال کے مطابق اس کے نیک اعمال میں سے اٹھا کے اس کو دے جائیں گے جو حقدار لینے والے ہیں۔ اس کا کھاتا نیکیوں والا صاف ہو جائے گا، حقدار ابھی بھی باقی ہیں۔ وہ کہیں گے یا باری تعالیٰ اس کے پاس تو نیکی رہی کوئی نہیں۔ وہاں کرنسی نیکیوں کی چلنی ہے، یہاں کرنسی چلتی ہے نوٹوں کی، یہاں کرنسی چلتی ہے روپے پیسے، ڈالر پاؤنڈ ریال درہم و دینار کی۔ وہاں کرنسی چلنی ہے نیک اعمال کی۔ جس کے پاس جس قدر زیادہ ہوں گے وہ بخشا جائے گا، اس کی نجات کی ضمانت ہے۔ اور جس نے عمل تو اکٹھے کیے لیکن ساری عمر نقلی نوٹ اکٹھے کرتا رہا ہے، اسے پہچان ہی نہیں کہ اصلی کیا ہے اور نقلی کیا ہے۔ نیک عمل بھی کرتا رہا، نماز بھی پڑھتا رہا، روزہ بھی رکھتا رہا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا رہا، لوگوں سے اچھا رویہ بھی ہے، لیکن اگر اس کے اعمال کے ساتھ ساتھ گناہ بھی شامل ہیں تو سمجھو یہ سارے نیک اعمال اس کے ضائع کر دیے جائیں گے۔ یا باری تعالیٰ اس کے پاس تو کچھ رہا نہیں۔ فرمایا اے فرشتوں اب ان کے گناہ اٹھا کے اس کے سر پہ رکھتے جاؤ۔ جہاں نیکیوں کا پہاڑ تھا وہاں گناہوں کا پہاڑ ہوگا۔ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ، حدیث پاک میں آیا ہے اس کو سر کے بل ایسے گما کے فرشتے جہنم میں پھینک دیں۔ جس طرح نیک اعمال کرنے ضروری ہیں اس طرح کبیرہ گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اور ایک اور حکمت کی بات جو علماء نے لکھی ہے، محدثین نے، مفسرین نے، اللہ تعالیٰ کروڑ ہا رحمتیں فرمائے ان پر جنہوں نے ہمارے لیے دین آسان کر دیا، صراط مستقیم پہ چلنے کی راہ متعین کر دی۔ فرماتے ہیں اگر تم صغیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے نا تو اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں سے آپ اپنی رحمت سے بچا لیں گے۔ ہمیں صغیرہ گناہوں سے بھی بچنا ہوگا۔ اب علماء کا اختلاف ہے، میں نہیں اس بحث میں جاتا۔ موبائل پہ غیر محرم کی تصویر دیکھنا مرد کے لیے عورت کی تصویر منع ہے اور عورت کے لیے مرد کی تصویر منع ہے غیر محرم، تو اس کو بڑی توجہ سے دماغ کے سارے خانے کھول کے آنکھیں پھاڑ کے لذت سے دیکھنا یہ کبیرہ گناہ ہے کہ صغیرہ گناہ ہے؟ علماء کا اختلاف ہے دور حاضر کے، کوئی کہتے ہیں کبیرہ، کوئی کہتے ہیں صغیرہ۔ ثواب کوئی بھی نہیں کہتا کہ تمہیں ثواب ہو رہا ہے۔ ادھر سے ہم جناب نماز پڑھ کے گئے ہیں، ادھر سے ذکر و اذکار کر کے گئے ہیں، صدقہ خیرات کر کے گئے ہیں، اور ادھر جا کے ہم نے ٹی وی آن کیا اور بہترین قسم کی نابیس سے لش پش فوٹو سامنے آ گئی ہے،
یہ ثواب ہو رہا ہے کہ گناہ ہو رہا ہے؟ 10 منٹ نماز پڑھی ہے اور 2 گھنٹے تک تصویریں دیکھتا رہا ہے، اگلی نماز ٹائم پھر آ گیا ہے۔ اب روزانہ کا معمول ہے، جب تک سونے سے پہلے کوئی وقت تھا، بڑے بزرگ اور بوڑھی مائیں وہ اللہ کا ذکر کرتے اور ذکر کرواتے، گھر میں ماحول تھا، بہترین قسم کی دعائیں پڑھتے، دعائیں پڑھاتے، بچوں کو لوریاں دیتے، آقا علیہ السلام کی سیرت کے واقعات سناتے، صحابہ کے واقعات سناتے، ان کو سلا دیا کرتے تھے، فجر سے پہلے اٹھا دیا کرتے تھے۔ اب تو جناب ایک دوسرے کی پرواہ کوئی نہیں، ہر کسی نے اپنی کہانی، اوپر کمبل لیا ہوا اور اپنی کہانی میں جناب وہ لگا ہوا ہے۔ استغفر اللہ، وہ اتنا ہی نیک کام ہے تو لوگوں سے چھپ چھپ کے کیوں کر رہے ہو؟ اور اگر صغیرہ گناہ اس پہ تم نے ہمیشگی کی ہے تو یقیناً یہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کے بہت بڑا کبیرہ گناہوں کا پہاڑ بن جائے گا۔ کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو صغیرہ سے بچنے کی بھی کوشش کرو۔ کانوں میں ٹوٹیاں لگا لی ہیں اور لذت سے گانے سن رہا ہے، سانگ سن رہا ہے، بھائی نام ہی بدل گئے ہیں اب، اور سن سن کے کانوں کو سکون دے رہا ہے۔ تو حدیث پاک میں کیا آیا؟ کبھی یہ بھی سوچا، کبھی یہ بھی سنا، کبھی یہ بھی سنا ہے کہ آقا علیہ السلام کا فرمان کیا تھا؟ فرمایا جس کانوں کو فحش گانے، غلیظ گندے گانے سننے کی عادت پڑ جائے، فرمایا ایسے کانوں کے اندر سیسا پگھلا کے گرم کر کے ان کے کانوں میں ڈال دیا جائے گا۔ سیسے کا نام، لوہے کا نام نہیں لیا۔ اور یہ وہ دانت ہے جہاں سے لاوا بن کے یہ دانت کا لاوا گزرتا ہے، ہڈیاں کیا لوہا بھی پگھل جاتا ہے۔ انسان کی کیا حیثیت ہے؟ ہزاروں ملبے تلے دب گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ کوئی پتا تھا ان کو کہ یک لخت آ جانی ہے؟ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ جس موت سے تم بھاگتے تھے، جس موت کے آنے سے خطرہ خدشہ رکھتے تھے، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ ایک وقت آئے گا بے خبری میں آن دبوچے گی، آن پکڑے گی۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تم جو جو عمل کرتے رہے ہو رب تعالیٰ سارے کا سارا تمہارا کھاتا کھول کے سامنے کر دیں گے۔ کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنا کیا ہوا اعمال نامہ، لکھوایا ہوا اعمال نامہ، آنکھوں سے کیے عمل، کانوں سے کیے عمل، زبان سے کیے عمل، ہاتھوں سے کیے عمل، پاؤں سے کیے عمل، اپنے سطر سے، اپنے پوشیدہ اعضاء سے کیے عمل، سارے کے سارے یوم تبلی السرائر، ساری دنیا کے سامنے ظاہر کر دیے جائیں گے۔ یہ بدبخت چھپ چھپ کے کیا کرتا تھا، آج رب نے سب کے سامنے ننگا کر دیا۔ دنیا میں اللہ نہ کرے کسی کے عیب کھل جائیں، وہ زندہ ہی مر جاتا ہے،
تو وہاں تو ساری کائنات کے لوگ ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، اتقیاء اصفیاء بھی ہوں گے، اپنے بھی ہوں گے، رشتہ دار بھی ہوں گے، دوست احباب بھی ہوں گے، غیر بھی ہوں گے، انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، خود رب کائنات ہیں، آمنہ کے لال ہیں۔ ساری کائنات کے سامنے اگر میرا تیرا اعمال نامہ ایسے کھول کے سامنے کر دیا جائے، جب دنیا میں ہم ایک دوسرے کو دکھانے کے قابل نہیں، وہاں کیسے دکھائیں گے؟ ہاں کچھ لوگ بچ جائیں گے، کچھ خوش نصیب بچ جائیں گے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا، مشفق و مہربان نبی نے فرمایا، جو کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا ہے، صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، رب تعالیٰ اسے نورانی پردوں کے جرمٹ میں لے لیں گے، ساری دنیا سے چھپا لیں گے، اب تنہا یہ بندہ ہے اور رب تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے یہ گناہ بھی کیا، یہ گناہ بھی کیا، یہ گناہ بھی کیا۔ ہاں باری تعالیٰ میں نے یہ گناہ کیا، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، مجھے معاف کر دے، معافیاں مانگتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے دنیا میں تیرے عیبوں کو ظاہر نہیں کیا، آج بھی تیرے عیبوں کو ظاہر نہیں کرتا، کیونکہ تو کبیرہ گناہوں سے بچتا تھا۔ تم نے میری لاج رکھی، عزت اور حرمت اور توحید کی لاج رکھی ہے، آج میں تجھے رسوا نہیں کروں گا، میں نے تیرے صغیرہ بھی معاف فرما دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو پردہ رحمت میں لے کے، دامن رحمت میں لے کے، پاک صاف کر کے، جنت کا ٹکٹ تھما کے اس کے لیے 8 دروازے کھول دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچنا، جس طرح نماز و روزہ لازمی ہے، جس طرح کلمہ توحید و رسالت لازمی ہے، جس طرح حج زکوٰۃ لازمی ہے، اسی طرح بڑے بڑے کبیرہ گناہ، قتل سے بچنا، شرک سے بچنا، جادو سے بچنا، سود خوری سے بچنا، حرام خوری سے بچنا، دھوکہ فراڈ سے بچنا، ایک دوسرے کو دغا دینے سے بچنا، ایک دوسرے کو گالی دینے سے بچنا، ایک دوسرے پہ حملہ کرنے سے بچنا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے ہتھیانے سے بچنا۔ یہ بڑے بڑے نیک اعمال کرنے کے ساتھ اگر برے اعمال کرتے رہے کچھ حاصل نہیں ہے۔ یہ کبیرہ گناہوں سے بچ، چوری سے بچ، ڈکیتی سے بچ، زنا سے بچ، شراب سے بچ، جوئے سے بچ۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہیں نیک بندوں میں شامل فرما کے انبیاء اور اولیاء کا ساتھ عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مومن اور مسلم اور آقا علیہ السلام کا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔